بارشیں و عرفان برسا گئیں، حق تعالیٰ نے اس ماہ ذیشان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں۔ ایک رمضان دنیا میں کیا گئے، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں۔ پھر یہ پرفیض دن ہم کو حاصل ہوئے، پھر یہ پر نور راتیں ہمیں مل گئیں۔ زندگی میں میری پھر بفضل خدا ماہ رمضان کی ساعتیں آ گئیں۔ ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں۔ حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ تلاوت کی دعا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ ماہ مقدس اپنی زندگی میں عطا فرمایا، اور ایک بار پھر یہ ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتیں، برکتیں اور پرکشش گھڑیاں لیے جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کو، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، فضائل بے شمار ہیں، مناقب بے شمار ہیں، اور انتہائی مختصر وقت بھی ہے۔ آج فضائل رمضان اور مختصراً میں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضور علیہ السلام کی لخت جگر، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ عابدہ فاضلہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، جو کہ 3 رمضان المبارک کو تھا، اس حوالے سے بھی میں آپ کی سیرت طیبہ سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نفوس قدسیہ کی ہمیشہ سیرت بارہا علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، اور فضائل ماہ رمضان المبارک کی بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر سن کر اس پر عمل بھی ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی ماہ رمضان مبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، جس طرح کہ اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو کہ یہ بوجھ صرف ہم پر ہے، تم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے تھے، اور یہ روزے کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، 3 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، پہلا بندہ روزہ دار جب افطار کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے،
اب یہ افطاری کا ٹائم ایسا ہے، ہم اکثر اسے کھانے میں اور لذت اشیاء چیزوں میں گزار دیتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا یہی تو قبولیت کی گھڑی ہے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی گھڑی ہے، یہی تو وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہزارہ گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے اس وقت، یہی وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے اور پھر رب سے مانگنے کی دیر ہے، لیکن ہم لگ جاتے ہیں کھانوں میں، ہم لگ جاتے ہیں شربت میں، پکوڑوں میں، یہ بھی چیز ہونی چاہیے، یہ بھی چیز ہونی چاہیے، ساری چیزیں جب سامنے دسترخوان لگ جاتا ہے اب بس صرف انتظار ہے اذان کا، اذان کا انتظار ہے، یہاں سے اللہ اکبر ہوئی اور وہاں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ خدا را ہم ان موقعوں کو اسی طرح گواتے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ ماہ رمضان المبارک آیا، کتنی مرتبہ ماہ رمضان المبارک آیا، کیا ہم پچھلے ماہ رمضان المبارک سے لے کر اب تک آنے والے ماہ رمضان المبارک تک ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت کرائی رب کی بارگاہ میں؟ اس کی نشانی علامت کیا ہوتی ہے کہ پچھلے رمضان المبارک میں اگر ہم نے نمازیں شروع کی تھی اس رمضان تک پڑھتے رہے یا بعد میں پھر چھوٹ گئی؟ پچھلے رمضان المبارک میں ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کی تھی، کیا وہ اب روزانہ تلاوت کرتے ہیں یا بس پھر سے قرآن بند؟ یہاں سے عید کا چاند نظر آیا، اس کے بعد پھر اگلے سال رمضان میں پھر قرآن کھولنا ہے، تو پھر سمجھ لے عزیزان محترم ہم یہ رسماً اور ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور جب تک یہ چیزیں دل میں نہیں اتریں گی، اور یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی اوقات ہیں دعا کے، ایک افطاری کا ٹائم اور ایک سحری کا ٹائم، سحری کا ٹائم، ساری چیزیں بھی موجود ہیں، کھانا سب چیز موجود ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اے پروردگار میری بھی مغفرت فرما اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ تو عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کرتا، ایک، اور دوسرا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم حضرت رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں رمضان المبارک میں ایسی ہیں، 5 انعامات ایسے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی یا کسی امتی کو عطا نہیں ہوئے۔ بلند آواز گئی سبحان اللہ۔ 5 انعامات، 5 خصوصیات، 5 چیزیں ایسی ہیں جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ امت کو عطا کی ہیں نہ انبیاء کو عطا کی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، پوری امت۔ اب ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پوری کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، لیکن جو رحمت کی نظر ہے، رحمت کی نظر کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں جس پر رحمت کی ایک نظر پڑ جائے پھر قیامت تک وہ مردود نہیں ہو سکتا، اس پر عذاب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ سے آنے والی خوشبو یا روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، اسمائل ہے، یعنی سارا دن بھوکا رہنے کے بعد پچھلے پہر دوپہر کے بعد یا عصر کے وقت جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے روزہ دار کے منہ سے ایک اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ کتنے انعامات ہیں یارو، کاش کہ ہم روزے کی فضیلت کو جان لیتے، کاش کہ ہمیں روزے کے احترام کا، روزے کی فضیلت کا پتہ ہوتا۔ خدا کی قسم کبھی بھی روزہ قضا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، ابن جوزی فرماتے ہیں اگر قبروں والوں سے پوچھا جائے نا، ان سے سوال کیا جائے کہ اب تمہاری تمنا کیا ہے، اب اگر قبروں والوں سے پوچھا جائے
کہ بتاؤ اب تمہاری تمنا کیا ہے، تو سارے قبر والے یہی جواب دیں گے، کاش کہ رمضان مبارک کا ایک دن ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے، ایک دن رمضان مبارک کا ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے۔ یارو یہ بہاریں، یہ برکتیں، یہ ساعتیں، یہ خوشیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم دن رات برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی طلب کرنے والا؟ یہاں تو پھر ہمارے معمولی چینج نہیں ہوتے، ہمارے طریقے ہی چینج نہیں ہوتے، ہماری روٹین چینج نہیں ہوتی۔ ہم ہر چیز کے لیے روٹین چینج کر سکتے ہیں، وقت چینج کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو رمضان المبارک کے لیے نہیں کر سکتے۔ اگر روٹین چینج نہیں ہوتی، ہمارے معمولات چینج نہیں ہوتے تو رمضان مبارک میں بھی اگر نہیں ہوتے تو پھر ہم نے کیا رمضان کا احترام کیا؟ اور یارو آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر یہ ساعتیں نصیب نہیں ہونی، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 خصوصیات، 5 انعامات میری امت کو عطا کی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملے، نہ انبیاء کرام کو ملے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی رات رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس پر رحمت کی نظر پڑ جائے پھر اس پر عذاب نہیں ہوتا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو خوشبو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے ہر دن اور ہر رات میں گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا رہتا ہے۔ اور چوتھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جنت کو حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اے روزہ دار تیری شان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے میری جنت اپنے آپ کو زیبا کر لے، خوبصورت کر لے، زینت اپنا لے۔ پروردگار وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے بندوں کے لیے تیار ہو جا، جو روزہ دار ہیں وہ تجھ میں داخل ہوں گے، جو روزہ دار ہیں وہ تجھ میں داخل ہوں گے۔ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث پاک ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار کی بارگاہ میں موجود تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 2 اشخاص آئے اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ اب ان میں سے بر وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد پھر نیکیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب پہلا زمانہ اور تھا، اب یہ اسلام کا زمانہ اور ہے۔ ان دونوں میں سے ایک جو تھے صحابی، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے میں بہت ہی زیادہ چست تھے، یعنی ہمیشہ ان کی کوشش رہتی تھی کہ کوئی بھی نیکی مجھ سے مس نہ ہونے نہ پائے، کوئی بھی نیکی مجھ سے نکلنے نہ پائے۔ نمازوں میں، روزوں میں، ہر چیز میں وہ ہر چیز کوشش کرتے کہ میں سبقت لے جاؤں۔ اور ان میں سے جو دوسرے نمبر پر تھے، حالانکہ اسلام دونوں نے ایک ہی وقت میں قبول کیا، وہ تھوڑے سے سست تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی طرح وقت گزرتا گیا، 4 سال کا عرصہ گزرا۔ 4 سال میں وہ جو ایک صحابی تھے ان میں کسی غزوہ میں شہید ہو گئے، کسی غزوہ میں شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے 1 سال بعد وہ دوسرے بھی شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اب ان کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ جنت کا دروازہ ہے اور میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے دروازے کے پاس وہی 2 صحابہ آئے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ دونوں صحابہ آئے، ان میں سے پھر اندر سے جو داروغہ ہے، جو جنت کا کنٹرولر ہے، اس نے دروازہ کھولا، اور آتے ساتھ ہی جو صحابی جنگ میں شہید ہوئے تھے انہیں نہیں بلایا، جو نیکیوں میں سست تھے سب سے پہلے انہیں بلایا کہ آؤ تمہیں جنت کا داخلہ دیا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں پھر دوسرے نمبر پر اس صحابی کو بلایا گیا جو شہید ہوئے تھے، اور تیسرے نمبر پہ میں کھڑا تھا، تو مجھے اس جنت والے فرشتے نے کہا کہ ابھی تیرا وقت نہیں آیا، ابھی تیرا وقت، یعنی تو زندہ ہے، مرنے کے بعد پھر جنت ہے، ابھی تیرا وقت نہیں آیا، تو یہاں سے واپس چلا جا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی، اور یہ خواب میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنا۔ اس خواب کا چرچا اتنا بلند ہوا کہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ بس میں نے وہ خواب بیان کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تعجب اس بات پہ ہے، حیرانگی اس بات پہ ہے، جو شخص نیکیوں میں سبقت لے جانے میں بہت آگے تھا اور جو شخص شہید بھی ہوا، اسے پہلے بلاوا نہیں آیا، بلاوا کسی اور کو آیا ہے۔ جنت میں داخلہ دوسرے نمبر والے کو ملا ہے۔ ہمارا تو
ذہن میں یہ تھا کہ پہلے یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھو صحابہ کا خواب ہے، صحابہ کا خواب ہے، اور پھر حضور کے سامنے بیان ہوا، حضور نے پھر صداقت کی مہر بھی لگا دی، فرمایا یہ خواب سچ ہے، اسی طرح ہوا جس طرح تم بیان کر رہے ہو۔ جنت کے دروازے پر یہ دونوں صحابہ آئے، اور پہلے کسے اجازت ملی؟ اب تمہیں تعجب کس بات پہ ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تعجب اس بات پہ ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے دوسرے صحابی تھے، شہید بھی وہ ہوئے، لیکن جو سست تھے، جو پیچھے رہتے تھے، پہلا نمبر ان کا لگا ہے جنت میں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اور پوری امت کے لیے تصدیق کی مہر لگا دی، رہتی دنیا تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت بھی ہو گئی اور فضیلت بھی بیان ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو صحابی شہید ہوئے، کیا ان کے بعد یہ دوسرے صحابی 1 سال زندہ نہیں رہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ 1 سال زندہ رہے۔ فرمایا 1 سال زندہ رہے، کیا ان کی زندگی میں دوبارہ رمضان آیا کہ نہیں آیا؟ کہیے سبحان اللہ۔ ان کی زندگی میں دوبارہ رمضان آیا کہ نہیں آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل آیا، انہوں نے ایک رمضان ان کے جانے کے بعد پایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا پھر اس رمضان میں انہوں نے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ رات کو قیام کیا یا نہیں کیا؟ نیکیاں کی یا نہیں کی؟ سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل، انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، انہوں نے قیام بھی کیا ہے، انہوں نے تمام عبادتیں کی ہے، سحری اور افطاری کی خوب وہ جو رقت انگیز ٹائم ہوتا ہے دعاؤں کا، وہ دعائیں بھی مانگی ہے۔ تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی لیے انہیں جنت میں پہلے بلایا گیا ہے۔ ان کی زندگی میں ایک رمضان، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی ٹائم میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک رمضان زیادہ مل گیا ہے، ایک رمضان زیادہ مل گیا ہے۔ یارو یہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا نا کہ ہم نے رمضان کی قدر کیوں نہیں کی، یہ تو مرنے کے بعد قدر ہوگی کہ ہم نے رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھے۔ آج ہمیں کاروبار یاد آتا ہے، ہوٹل بند کرنے کو دل نہیں کرتا، آج ہمیں کاروبار یاد آتا ہے، دکان بند کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ابھی ٹائم ہے، کب جا کے تلاوت کریں گے، کب قرآن کی تلاوت ہوگی، کب نماز پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں جب ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منبر پہ قدم رکھا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آیا، آپ آمین کہتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں، جب میں منبر پر چڑھنے لگا، پہلا قدم رکھا میں نے سیڑھی پہ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے بد دعا کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، اس نے دوسری بد دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت بھی نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری زینے پر جب میں نے قدم رکھا، پھر میں نے آمین کہا تو جبریل نے دعا مانگی، بد دعا کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے تیرا ذکر کیا جائے اور وہ تجھ پر درود نہ پڑھ سکے۔ تو عزیزان محترم، آج وقت ہے زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس رمضان کی خوب قدر کر لو، اس میں خوب عبادت کر لو۔ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز اللہ پاک جنت کو حکم دے گا کہ جنت سج جاؤ، اپنے اندر زینت اختیار کرو، کیونکہ میرے بندے روزہ دار تم میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی، یہ پانچواں انعام، جب آخری رات ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر جن کا 3 رمضان المبارک کو وصال مبارک ہوا ہے۔ عزیزان محترم، عورت کی عظمت کے لیے 3 نسبتیں کافی ہوتی ہیں کہ وہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بیوی ہے اور کس کی ماں ہے۔ یہ 3 عظمتیں اس کی نسبتیں اس کی عظمت کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نسبت حاصل تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے جس کی وجہ سے انہیں مرتبہ ملا۔ لیکن سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، 3 نسبتیں۔ پہلی نسبت وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہیں، ان کی لخت جگر ہیں۔
صاحبزادی ہیں، اور دوسری نسبت امام الاولیاء امام المتقین جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارکہ ہیں، اور تیسری نسبت وہ جنتی نوجوانوں حسنین کریمین کی ماں ہیں، ان کی ماں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظمتیں دی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر پہ جایا کرتے نا، بیٹیاں تو ویسے بہت پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں بہت عزیز ہوتی ہیں، اور خصوصاً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا جگر کا ٹکڑا، آپ کتنا پیار فرماتے۔ جب سرکار سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کائنات سے ملتے، جب سفر پہ واپسی پہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات سے ملتے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر جب سیدہ کائنات آتی تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے۔ قربان جاؤں سیدہ کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر۔ عزیزان محترم، بات فضائل کی اگر ہو، بہت سارے فضائل ہیں جن کو اس کم وقت میں بہت ہی مختصر انداز میں جتنا بیان کیا جائے اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آیا جس سیدہ کائنات کے ہم اتنے فضائل سنتے ہیں، کیا کبھی ان کی سیرت پہ بھی ہم نے نگاہ دوڑائی ہے؟ کیا کبھی ان کی سیرت کی طرف دیکھا ہے؟ جن کے سر مبارک کے بال مبارک کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، یعنی کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اترا، آج کنیز فاطمہ نام رکھا جاتا ہے، لیکن وہ کنیز فاطمہ سر عام بازار میں پھر رہی ہوتی ہے، ننگے سر پھر رہی ہوتی ہے، یہاں تک بازو ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سے محبت کا دم بھرنے والوں، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ آج ان کی محبت کے دعوے کرنے والے تو ضرور ہیں، لیکن ان کی سیرت طیبہ کاش ہم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا ہوتا کہ سیدہ کائنات نے کبھی بے پردگی نہیں کی، اور قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ سیدہ کائنات ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، پریشان حال ہیں، چہرے پہ مغموم غم کے آثار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی کیا ہوا، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج اپنے شوہر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتیں ہونے لگی، باتیں کچھ اس طرح ہوئی کہ علی مجھ سے ناراض ہو گئے۔ یا رسول اللہ میں نے 70 چکر لگائے ہیں دروازے کے حضرت علی کے، ان کو منانے کے لیے گئے، 70 مرتبہ میں ان کو منانے کے لیے گئی۔ اللہ اکبر، سیدہ کائنات نے جب یہ الفاظ کہے نا، حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سیدہ کائنات نے کہا یا رسول اللہ، پھر میں نے 70 مرتبہ جا کے دستک دی ہے، آخر میں نے علی کو منا لیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے علی کو منایا ہے، اے میرے بیٹی لخت جگر تو نے علی کو منایا ہے، اپنے شوہر کو منایا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہاں منا کے آئی ہوں۔ فرمایا اگر تو نہ مناتی تو سن، میں محمد تیرا جنازہ بھی کبھی نہ پڑھتا، اگر اسی حالت میں تیرا انتقال ہو جاتا میں محمد تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگاتا جو عورت اپنی بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکائے، یا کسی عورت کو اپنے خاوند کے خلاف بھڑکائے، چاہے اس کی ماں کیوں نہ ہو، چاہے اس کی۔ یہ غلط مشورے جو آج چلتے ہیں نا، میں تمہیں اچھا مشورہ دے رہی ہوں، فلاں کہتا ہے میں تمہیں اچھا مشورہ دے رہا ہوں، یہ اس طرح ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سیدہ کائنات، اگر تو علی پاک کو منا کر نہ آتی میں محمد تیرا جنازہ بھی نہ پڑھتا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کی کس طرح تربیت کی ہے، اور قربان جاؤں سیدہ کائنات نے پوری زندگی پردے میں گزاری، اور پھر قیامت کو بھی حکم ہوگا محشر والوں اپنی آنکھیں بند کر لو، حضور کی لخت جگر آ رہی ہے۔ محشر والوں اپنی آنکھیں بند کر لو، حضور کی لخت جگر آ رہی ہیں۔ سیدہ کائنات کا جب وصال کا وقت قریب آیا، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور رو کے کہا
کہ میرے وصال کا وقت قریب ہے، جب میں فوت ہو جاؤں اے اسما مجھے غسل تو نے دینا ہے، مجھے غسل تو نے دینا ہے، اور پھر حضرت علی سے مدد حاصل کرنی ہے، میرے شوہر سے مدد حاصل کرنی ہے، اور یاد رکھنا اے اسما میرا جنازہ اگر اٹھانا تو پھر رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ اور تیسری حضرت سیدہ کائنات نے جو ضروری بات ارشاد فرمائی، یہ تمام بیٹیوں کے لیے ہے، تمام ماؤں کے لیے ہے، تمام بہنوں کے لیے ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر نے ارشاد فرمایا کہ اے اسما بنت عمیس، ایک میں تم سے میرا حکم سمجھو، میری ضروری گزارش سمجھو، ایک تو رات کو جنازہ اٹھانا، اور پھر میری چارپائی کے چاروں طرف لکڑیاں اٹھا کے چادر ڈال دینا تاکہ میرا وجود بھی کسی کو نظر نہ آ سکے، میرا کفن بھی کسی کو نظر نہ آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور خصوصاً پھر جمعے کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور جو محبت سے پڑھتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا درود میں خود سنتا ہوں اور اسے جانتا بھی ہوں کہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے قیامت کے دن مصافحہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ محشر کے میدان میں اگر چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، یہ بات کی چک اور یہ غیبت، یہ گلہ شکوہ، روزوں کا مہینہ ہے عزیزان محترم، یہ تو ویسے بھی ناجائز ہے، لیکن خصوصاً اس مہینے میں ضرور پرہیز کیجئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہیے۔ اور خصوصاً جمعے کے دن بے شمار فضائل ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج سے جمعۃ المبارک میں ہر جمعہ بعد نماز عصر آپ کی جامع مسجد العربی میں درود شریف کی محفل سجائی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، انتہائی مختصر محفل ہوگی، اور مختصر وقت میں جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے گا، اور آخر میں دعا ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے ہر جمعہ شرکت کی شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بعد نماز عصر فوراً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی